السلام علیکم ناظرین، وائس آف پنجاب کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان فیضان احمد۔ اس ٹائم ہم موجود ہیں پاکستان نظریاتی پارٹی کے جو بانی اراکین میں سے ایک ہیں نعمان افتخار صاحب۔ ان سے ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے سیاست میں کم قدم رکھا اور کیوں رکھا، سیاست میں آنے کا کیا مقصد تھا، کیونکہ زندگی میں اور بھی بہت کام ہوتے ہیں اور بھی فیلڈز ہوتی ہیں، انہوں نے سیاست کو ہی کیوں جوائن کیا؟ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ سر سیاست میں قدم کیوں رکھا اور کیا وجہ بنی اور کب رکھا آپ نے قدم سیاست میں؟ سب سے پہلے تو سیاست میں جب قدم رکھا تو اٹس بین 8 ایئرز ان اسٹوڈنٹ پالیٹکس، اور اس کے بعد پھر پاکستان نظریاتی پارٹی جب ہم نے بنائی تو اس میں بھی تقریباً 1.5-2 سال ہماری پارٹی کا کل یوم تاسیس تھا، آپ سب کو پتہ ہے۔ اور سیاست میں قدم کیوں رکھا جو آپ کا سوال ہے، تو میرا تمام دیکھنے والے نوجوان جو ہیں ان سے ایک ہی میرا مطالبہ ہے اور سوال بھی ہوتا ہے ہمیشہ سے کہ کیا صرف اور صرف پاکستان کی لیڈرشپ میں آپ کے پاس مریم نواز ہے، کیا آپ کی لیڈرشپ میں بلاول بھٹو ہے، کیا آپ کی لیڈرشپ میں زین قریشی صاحب ہیں، کیا یہ سیاسی جو ہے موروثیت جو ہے یہ کب تک چلتی رہے گی؟ تو کیا ان کے 4 آنکھیں ہیں 4 کان ہیں؟ آپ اور میں کیوں لیڈر نہیں بن سکتے؟ تو اسی کی جدوجہد تھی، ایک نظریہ تھا جس کے لیے محنت کر رہے تھے، اور انشاءاللہ آپ آنے والے وقتوں میں دیکھیں گے کہ یہی ہماری عمر کے نوجوان جتنے بھی ہیں یہ انقلاب لے کر آئیں گے انشاءاللہ۔ سر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ایک چیز ہوتی ہے کہ جن کا باپ دادا سیاست میں تھا، آگے ان کے اولاد اور آنے والی تمام نسلیں سیاست میں ہوتی ہیں، اور کوئی عام بندہ جاتے ہیں اس کو روک دیتے ہیں کہ آپ نے سیاست میں نہیں جانا، اس میں آپ کو مروا دیا جائے گا، کچھ نہ کچھ کر دیا جائے گا۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ خود جوائن کیا ہے اس کو، نظریاتی پارٹی کے بانی اراکین میں سے تھا، آپ کی اس طرح کے پیچھے سے سپورٹ تھی کسی چیز کی جو آپ نے پھر اس نظریاتی پارٹی کے ساتھ دیا؟ سر ہم لوگ وہ لوگ ہیں جو آج سے 7-8 سال پہلے جب پوسٹرز لگاتے تھے تو اپنے ہاتھ سے گوند کی لیوی بنا کے خود لگاتے ہوتے تھے، پر آج بھی کافی جگہوں پہ ایسی صورتحال موجود ہے۔ نہ تو ہمارے باپ دادا جاگیردار ہیں کہ ہم ان کی سپورٹ پہ ہیں، الحمدللہ ہم نے اپنی محنت کی ہے۔ اور دوسری جو آپ نے بات کی کہ نظریاتی لوگوں کو ہمیشہ سے ماروا دیا جاتا ہے، تو میں اکثر اپنی جہاں پہ بھی تقریر جب بھی کی ہے تو میں ایک ہی بات کہتا ہوں کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم لوگوں کا جو اینڈ ہوتا ہے وہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ شاید کسی روڈ ایکسیڈنٹ میں مار دیا جائے، یا پھر شاید سمندر کنارے چلتے ہوئے کسی موجوں کے حوالے کر دیا جائے، یا کسی ٹائم کوئی ہمارا نام نامعلوم افراد میں آ جائے۔ اب تو گڈ کرونا بیڈ کروناز میں بھی نام آنا شروع ہو گئے تھے پہلے، تو ممکن ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا شاید اینڈ یہی ہو، لیکن ہم اس چیز سے ڈرتے نہیں ہیں۔ اور سب سے مین چیز یہ ہے کہ جب تک یہ نوجوان جو ہیں اس موروثیت کے آگے ڈٹ کر کھڑے نہیں ہوں گے تو یہ موروثیت آپ صدیوں تک غلام ہی رہیں گے۔ انگریز تو چلا گیا لیکن آج تک آپ غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ جب تک آپ اس میں سے نہیں نکلیں گے تو تب تک آپ جو ہے وہ غلام ہی تصور کیے جائیں گے۔ سر پاکستان میں اور بھی پارٹیز تھی، پاکستان نظریاتی پارٹی کو کیوں چوز کیا آپ نے؟ انہی کے بانی اراکین میں سے کیوں آپ شامل ہوئے؟ سر اس کا سلسلہ ایسے ہے کہ سب سے پہلے کیونکہ آپ کے سب بھائیوں کے ساتھ ہمارا تعارف ہے، اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ تھی، وہ الائنس تھا، جتنی بھی طلبہ تنظیمات تھی ان کا وہ الائنس تھا، اور اس کا بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ جیسے اور میرے جیسے نوجوان جو ہیں وہ صرف اور صرف وال پوسٹنگ کے لیے اور لڑائی جھگڑے کے لیے، مار داڑ کے لیے جس ٹائم پہ ضرورت ہو تو آ جاؤ بھائی جان، تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، اور اس کے لیے استعمال نہ ہو۔ ہم نے اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ جس ٹائم پہ لانچ کی اور جس ٹائم پہ بنائی، اس ٹائم پہ پاکستان میں کسی قسم کی اور کوئی سیاسی نرسری موجود ہی نہیں تھی جہاں پہ تربیت کی جا سکے۔ ہم نے نوجوانوں کی تربیت کی اور ہماری بڑی لانگ ٹرم پلاننگ تھی اس ٹائم پہ۔ آج میں شاید آپ کے سامنے فرسٹ ٹائم ڈسکلوز کرنے جا رہا ہوں یہ چیز کہ ہماری پلاننگ کیا تھی، اور یہ آپ دیکھیں گے۔ ہمارے پاس ISF کے بھی بہت اچھے دوست موجود تھے ہمارے اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ میں، ہمارے پاس PSF کے بھی تھے، ہمارے پاس MSF کے بھی تھے، جمعیت کے بھی ہمارے دوست تھے۔ ہمارا یہ تھا کہ جس ٹائم پہ ان سب کی تربیت ایک نظریے کے مطابق ہوئی ہے، کل یہ جا کے کسی بھی پارٹی XYZ سے الیکشن کنٹیسٹ کرتے ہیں، یہ لوگ اسمبلی میں پہنچتے ہیں، تو جس ٹائم پہ میں اپوزیشن میں بیٹھا ہوں یا وہ حکومت میں بیٹھے ہوں، جس ٹائم پہ میں کوئی نظریاتی قرارداد لے کے آؤں گا تو جب نظریہ میچ کرتا ہوگا تو کبھی بھی وہ قرارداد رد نہیں ہوگی۔ یہ اس کے پیچھے لاجک تھی، اور الحمدللہ ہم اس میں بڑے کامیاب ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ جس ٹائم پہ ہم نے وہاں سے اس کے پلیٹ فارم سے کافی سارے کام کیے، بہت سارے، الحمدللہ ہماری تاریخ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ سب لوگ جانتے ہیں کہ کوئی بڑی سیاسی جماعتیں وہ کام نہیں کر سکی جو ایک اسٹوڈنٹ پالیٹکس کی جو جماعت تھی اس نے کر کے دکھائے آپ کو۔ اور اس کے بعد پھر پاکستان نظریاتی پارٹی کیوں بنائی
کیونکہ نوجوانوں کو پلیٹ فارم کی ضرورت تھی. آپ کی عوام اس ٹائم تنگ آ چکی ہے. آپ مجھے بتائیں نا, عمران خان صاحب کی عمر اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے, 70-75 سال ان کی عمر ہے. کل کو اگر وہ نہیں رہتے تو آپ کا لیڈر کون ہے؟ اس کے پیچھے شاہ محمود قریشی ہے. آپ کا نوجوان شاہ محمود قریشی کے پیچھے چلے گا. آپ اس کے بعد کون لیڈر ہے؟ آپ کی مریم نواز لیڈر ہے, آپ کی بلاول بھٹو لیڈر ہے. کیوں بھائی؟ ہم کیوں نہیں؟ شہیر سیالوی کیوں نہیں؟ جو نوجوان, جو پاکستان کی سب سے واحد جماعت ہے جس کا چیئرمین ایک 27 سالہ نوجوان ہے, اور جس نے صرف اور صرف نوجوانوں کو موقع دینا ہے, تو وائی ناٹ؟ وہ لوگ کیوں, ہم لوگ کیوں نہیں؟ اور صرف پاکستان نظریاتی پارٹی کا بنانے کا مقصد یہی تھا کہ ان جیسے جو جاگیردار ہیں اور یہ جو وڈیرا شاہی ہے, جو انگریزوں کی غلامی سے نکل کے پھر بھی آج تک ہم لوگوں کو غلام بنائے بیٹھے ہیں, اس سے سب کو آزاد کروانا, اور یہی ہمارا مقصد ہے. گزشتہ کچھ سالوں سے ہم نے دیکھا آپ پاکستان نظریاتی پارٹی سے جس طرح پہلے جڑے ہوئے تھے, آپ کی بہت بیک ڈور ہو گئے تھے. کیا آپ نے نظریاتی پارٹی کو چھوڑ دیا تھا یا کیا معاملات بنے؟ آپ شہیر سیالوی کو چلتے رستے میں چھوڑ گئے تھے؟ اس کا شعر میں آپ کو جواب دیتا ہوں کہ کی محبت تو سیاست کا چلن چھوڑ دیا, ہم اگر عشق نہ کرتے تو حکومت کرتے. تو یہ اتنا ہی سلسلہ ہے اس کا. اور شہیر سیالوی کے ساتھ جو ہے مرتے دم تک ساتھ رہے گا انشاءاللہ. تو شہیر سیالوی کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے آپ نے سوشل میڈیا وغیرہ پہ, میڈیا پہ ضرور کم دیکھا ہوگا پچھلے گزشتہ کچھ عرصے میں, لیکن اس کے برعکس بیک اینڈ پہ جتنی بھی ورکنگ تھی وہ الحمدللہ ہماری چلتی رہی ہے. اور قدم سے قدم ملا کے جہاں پر ہمارے جو اراکین ہیں, کسی بھی موقع پہ جب بھی ہم نے احتجاج کیا, دھرنا دیا, کچھ بھی کیا, تو جہاں پر انشاءاللہ یہ پوری قوم سے وعدہ بھی ہے, اور میرے اپنے آپ کے توسط سے اپنے اراکین سے بھی وعدہ ہے, پورے پاکستان کے جتنے بھی پاکستان نظریاتی کے اراکین ہیں, کہ جہاں پر ان کا پسینہ گرے گا وہاں پر آپ کے جو اراکین ہیں, جو بانی اراکین میں سے ہم جیسے لوگ ہیں, ان کا لہو گرے گا انشاءاللہ.